اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الانشقاق، جو اس کا مرکزی مضمون ہے وہ یہ ہے کہ جو تمہاری اے انسان محنتیں ہیں ان کا رخ، ان کا ڈائریکشن قرآن کی روشنی میں طے کرو۔ جو ذیلی مضامین ہیں، سب ہیڈنگز ہیں، اس میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ زمین اور آسمان سب اللہ کے فرما بردار ہیں، سب اوبیڈینٹ ہیں، مخلوق ہیں۔ پھر ہم انسانی مشقت کے بارے میں کچھ پڑھیں گے۔ پھر ایک اور سب ہیڈنگ ہم دیکھیں گے کہ صحیح اور غلط رخ پر محنت کرنے والوں کی جذباتی تصویر کھینچی گئی ہے۔ صحیح ڈائریکشن یا غلط ڈائریکشن میں جو لوگ اپنے آپ کو کھپا رہے ہیں، جو ٹوئل کر رہے ہیں، ان کا ایموشنل سٹیٹ کیا ہے، اس کی بات کی جائے گی۔ پھر انشاءاللہ تعالیٰ کچھ قدرتی تغیرات، کچھ نیچرل فینومنن کے اندر جو چینجز آتے رہتے ہیں اس کا ذکر آئے گا۔ پھر ایمان نہ لانے والوں کا بیان آتا ہے اس صورت میں، وہ ہم پڑھیں گے۔ اور ایک استثناء آئے گا، ایکسیپشن، کہ کون ہے جو کہ نجات پانے والے ہیں۔ یہ اس کے ذیلی مضامین ہیں، سب ہیڈنگز ہیں۔ زمانہ نزول 4 سے 5 نبوی ہے۔ دیکھیں مکی دور کو ہم نے کتنے حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے؟ 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے، شروع کا دور، بیچ کا دور، آخر کا دور۔ جو یہ بیچ کا دور تھا، 4 سے 5 نبوی کا زمانہ، اس میں جو وربل ابیوز تھی، جو زبانی کلامی مذاق تھا، اس میں بہت شدت آ رہی تھی۔ اور یہ وہ دور ہے 4 سے 5 نبوی کا کہ نہ صرف لوگوں کی زبانیں چل رہی تھیں بلکہ ان کے ہاتھ بھی چلنے لگ گئے تھے، وہ جسمانی سزائیں بھی دے رہے تھے ایمان لانے والوں کو۔ اس زمانے کی یہ صورت ہے۔ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت۔ جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے رب کی فرمان کی تعمیل کرے گا، اور اس کے لیے حق یہی ہے کہ اپنے رب کا حکم مانے۔ اور جب زمین پھیلا دی جائے گی اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس کو باہر پھینک کر خالی ہو جائے گی، اور اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گی، اور اس کے لیے حق یہی ہے کہ وہ بات مانے۔ تو آسمان کھولے گا، شگاف پڑ جائیں گے اس کے اندر، ہولز ہو جائیں گے اس کے اندر، اور وہ غور سے کان لگا کر رب کے حکم کا انتظار کر رہا ہے۔ آلریڈی یہ آسمان جو ہمارے سروں کے اوپر ہے، یہ انتظار کر رہا ہے، بالکل تیار ہے کہ جیسے ہی رب کا حکم آئے اور میں پھٹ جاؤں۔ اور زمین بھی ایسے ہی کر رہی ہے، وہ بھی انتظار کر رہی ہے۔ اور یہی حقت ہے، حقت یہی ہے، یعنی آسمان اور زمین اسی مقصد کے لیے پیدا کیے گئے۔ ان کی تخلیق کا مقصد ہی یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کریں اور انکار نہ کریں۔ بلکہ جب سے وہ پیدا ہوئے ہیں تب سے فرما بردار ہیں اللہ کے۔ سورہ فصلت، سورہ حامیم السجدہ، آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ نے ان کی پیدائش کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم استوى الى السماء، پھر اللہ تعالیٰ متوجہ ہوا آسمان کی طرف، وہی دخان، اور وہ دھواں تھا۔ فقال لها، تو اللہ تعالیٰ نے کہا آسمان سے، وللارض، اور اللہ تعالیٰ نے زمین سے کہا ایتیا، آ جاؤ، تم دونوں آ جاؤ، طوعا او کرہا، خوشی خوشی آؤ یا ناخوشی سے آؤ۔ اب دیکھیں نا کیسی باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے، زمین سے کہا کہ آ جاؤ، ایتیا، تم دونوں آ جاؤ، طوعا او کرہن، خوشی خوشی آؤ یا زبردستی آؤ، آنا تو ہے۔ تو دونوں نے جواب دیا۔ ابھی کیسے بولے ہوں گے آسمان اور کیسے بولی ہوگی زمین ہم نہیں سمجھ سکتے، اور ایک آسمان تو ہے بھی نہیں۔
کتنے سارے آسمان ہیں، لیکن یہاں ایک آسمان کا ذکر ہے اور ایک زمین کا. جب اللہ نے کہا آ جاؤ، قالتا، دونوں بولے. کیا بولے؟ اتینا طائعین، ہم تو بالکل اطاعت گزار، فرما بردار، اوبیڈینٹ بن کر آ گئے. تو جب سے پیدا ہوئے ہیں فرما بردار ہیں اور اپنی موت تک فرما بردار رہیں گے. تو انسان کو کیا بتایا جا رہا ہے کہ تم دو فرما برداروں کے بیچ میں بیٹھ کے سرکشی کیوں کرتے ہو؟ تو پتا چلا کہ اللہ کو اوبے کرنا یہ نیچر کا ٹیمپرامنٹ ہے، قدرت کا مزاج ہی یہ ہے. اور جو اللہ کی بات نہیں مانتا دراصل وہ ڈسکارڈ پیدا کر رہا ہے، وہ فساد پیدا کر رہا ہے نیچر کے اندر. اسی لیے کافروں کو فسادی بھی کہا ہے قرآن نے، کہ فساد مچانے والے یہی ہیں، مفسد ہیں. یہ جو ایک نیچرل ہارمنی ہے یونیورس کی، اس کو انٹرپٹ کر رہا ہوتا ہے ایک شخص اللہ کی بات نہ مان کے. دو فرما برداروں کے بیچ میں سینڈوچ ہوا ہے، اور ہے کیا؟ چونٹی جیسا بالکل. آسمان کی وسعت دیکھیں اور زمین کی وسعت دیکھیں، اور اس اتنی چھوٹے سے انسان کی پھر سرکشی اس کو زیب نہیں دیتی. تو سنایا جا رہا ہے کہ اے کمزور انسان، ذرا سوچ، یہ عظیم مخلوقات کیسے اللہ کی بات غور سے سنتی اور مانتی ہیں. اور اے انسان، اے کافر، تو نہ غور سے سنتا ہے اللہ کی بات، نہ اطاعت کرتا ہے. کتنی حیرت کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے. اور زمین کا معاملہ بتایا کہ وہ کیا ہو جائے گی؟ مدت، کھینچ دی جائے گی. ابھی تو گلوب ہے، راؤنڈ ہے، پھر کیا ہو جائے گی؟ کیا لگتا ہے اس سے، مدت سے، کہ جو گلوب ہے راؤنڈ یہ فلیٹ ہو جائے گی. پہاڑ، وادیاں، میدان سب کھینچ کر بالکل سیدھے کر دیے جائیں گے، جیسے کسی چمڑے وغیرہ کو یا چادر کو کھینچ کر سیدھا کر دیا جاتا ہے نا، سارے بل سلوٹیں سب اس میں سے چیزیں نکل جاتی ہیں، اسٹریٹ ہو جاتی ہے چیز. اچھا، جب چیز بالکل سیدھی ہوتی ہے تو بڑی ہو جاتی ہے نا. ایک چیز آپ نے دیکھی کہ اس کے اندر سلوٹیں پڑی ہیں، وہ سارٹ آف گول ہوئی ہوئی ہے یا ریپ ہوئی ہوئی ہے، اس کو کھولیں گے تو obviously بڑی ہو جائے گی. تو ایک یہ مطلب ہے، کھینچ دیا جائے گا زمین کو. بعض علماء مدت کا مطلب لیتے ہیں کہ زمین کو بڑا ہونے میں اللہ تعالی مدد دے گا، کچھ پھیلا دیا جائے گا. اب کیسے اللہ کی طرف سے مدد آئے گی اللہ بہتر جانتا ہے. کیسے اتنی پھیل جائے گی کہ سارے انسان آدم علیہ السلام سے لے کے آخری آنے والا تک کھڑے ہوں گے. اور کون کھڑے ہوں گے میدان حشر میں؟ صرف انسان؟ سارے جن کھڑے ہوں گے. صرف جن؟ سارے جاندار، آل کریشن، آل کریشن. اور کون آئے گا آسمان سے؟ فرشتے. تو کتنی جگہ چاہیے ہوگی؟ تو کیسے اس کو بڑا کیا جائے گا اللہ ہی بہتر جانتا ہے. بس اتنا ہم سوچیں کہ جب یہ ہو رہا ہو اللہ تعالیٰ، میں جہاں کھڑی ہوں میں امن سے کھڑی ہوں. اور کیا کرے گی زمین؟ جو کچھ اس کے اندر ہے اس کو نکال دے گی، تخلت ہو جائے گی. تخلت میں بڑا مبالغہ ہے، جیسے اپنی پوری قوت لگا کر خود کو خالی کر دے گی. پوری طاقت یعنی کہ اپنی اسٹرینتھ کا آخری قطرہ بھی لگا دے گی اور اس کو نکال کر جو کچھ اس کے اندر ہے باہر کر دے گی. جیسے آپ کے تصور میں کوئی عورت آ رہی ہو جو کہ لیبر میں ہوتی ہے، جب وہ بچہ پیدا ہو رہا ہوتا ہے تو عورت اپنی طاقت کا آخری قطرہ بھی لگا دیتی ہے اس کو باہر پش کرنے میں. تو اس طرح سے تخلت کا یہ مطلب ہے، مبالغہ ہے اور بڑی شدت ہے اس کے اندر. پورا زور لگا کر وہ سب کچھ وہ نکال کے باہر ڈال دے گی جو اس کے اندر ہے. کچھ بھی نہیں بچے گا اس کے پیٹ میں. سارے ہیرے، موتی، جواہر، خزانے، مردے، سب کچھ باہر آ جائے گا اور وہ خالی ہو جائے گی. اور وہ اپنے رب کا حکم مان رہی ہے اور پیدا ہی اس لیے کی گئی. اذنت لربھا، زمین کان لگا کے اپنے رب کی حکم کی منتظر ہے جب سے پیدا ہوئی ہے. وہ حقت، پیدا ہی اس لیے ہوئی ہے، یہی حق ہے
کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بات مانے. یا ایھا الانسان، اے انسان، انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، تو مشقت پر مشقت اٹھاتے ہوئے اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے اور اس سے ملنے والا ہے. حقیقت ہے کہ زندگی کسی کے لیے بھی آسان نہیں ہے. پیدائش کے مراحل ہم سمجھتے ہیں خالی ماں کے لیے مشکل ہوتے ہیں، لیکن ہم کو سائنس بتاتی ہے کہ خود بچے کے لیے بھی مشکل ہوتے ہیں. جو پیدا ہو رہا ہوتا ہے بچہ، اس کے لیے بھی ٹرامیٹک ہوتا ہے. وہ جو پروسیجر ہوتا ہے برتھ کنال میں سے گزرنا، اسکویز ہو کے نکلنا، جس طرح اس کو نکلنا ہوتا ہے، اس کے لیے بھی مشکل ہوتا ہے. برتھ کا ٹراما ہوتا ہے. پر اپنے جسم ہی کو ہم دیکھ لیں کہ ہمارا جسم کتنی محنت کر رہا ہے. دل دھڑکتا رہتا ہے، پھیپھڑے کام کرتے رہتے ہیں. امیون سسٹم ہے، ہمارا ڈائجسٹو سسٹم ہے، نظام ہاضمہ ہے یا نظام دفاع ہے، ہمارا کانسٹنٹ مشقت کے اندر ہے. اور انسان خود ایز اے ہول مشقت کے اندر ہے. ایک ایک دن زندہ رہنا اسٹرگل ہے. کھانا ہے، کمانا ہے، سنبھالنا ہے، پکانا ہے، 10 ذمہ داریاں ہیں اپنے علاوہ جو دوسروں کی ہم کو لینی ہے، اس لیے کہ ہم معاشرے میں رہتے ہیں اور معاشرتی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، سوشل رسپانسبلٹیز ہیں ہمارے اوپر. پھر ریلیکس کرنا چاہتا ہے انسان تو تفریح کچھ کم مشقت ہے. لوگ کہتے ہیں ویکیشن سے آ کے ہمیں ویکیشن چاہیے. چھٹیاں گزار کے لوگ اتنا تھک جاتے ہیں کہ پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم کو ریکور کرنے کے لیے ہمیں کچھ دن چاہیے. جیٹ لیگ ہے کہ ختم ہی نہیں ہو پا رہا ہوتا. 10 دن بعض دفعہ لوگ جیٹ لیگ کا شکار رہتے ہیں. نیکی کرنا محنت طلب کام ہے، گناہ کرنا محنت طلب کام ہے. ایک تو یہ ڈائمینشن ہے فزیکل لیبر کا، اور انسان کے ساتھ اور بہت ساری مشقتیں ہیں. پھر وہ جذباتی مشقت بھی اٹھاتا ہے، ایموشنل برڈنز بھی کیری کرتا ہے. اور کوئی بھی ہو، کوئی ایگنوسٹک ہو، کوئی ان بلیور ہو یا کوئی بلیور ہو، مومن ہو، کافر ہو، دہریہ ہو، ایتھسٹ ہو، کچھ بھی ہو، سب کسی نہ کسی مقصد کے لیے خود کو کھپا رہے ہیں. جسمانی مشقت بھی ہے. جن کی بہت زیادہ جسمانی نہیں ہے ان کی ذہنی مشقت بہت ہے. مینٹل برڈن کم ہے. بڑی بڑی آرگنائزیشنز کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے. پروفٹ کیسے ہوگا، فیکٹری کیسے چلے گی، ہیومن ریسورس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. پھر ویژن ہوتا ہے لوگوں کا، اس کمپنی کو کہاں تک لے کے جانا ہے، اس کے لیے پلاننگز ہو رہی ہوتی ہیں. تو یہ مینٹل برڈن کم نہیں ہے. تو انسان کے پاس تو ہم دیکھتے ہیں کئی ڈائمینشن ہے بوجھ کے اور مشقت اور محنت کے. جسمانی ہے، ذہنی ہے اور نفسیاتی بھی ہے. فزیکل ہے، مینٹل ہے، سائیکولوجیکل ہے. اور جن لوگوں کو اپنی آخرت کی فکر ہے، ایمان والے، ان کو تو وہ ڈائمینشن اور ایڈ کر لیں کہ جنت کمانی ہے اور اس دنیا کو چھوڑ کے نہیں کمانی. ادھر اور نہیں ہے کہ یا جنت کما لو یا دنیا چلا لو. نہیں، اللہ نے ہم کو اس دنیا میں بھیجا ہے. اسی دنیا میں رہتے ہوئے تم کو آخرت کی فکر بھی کرنی ہے. تو کانسٹنٹلی انسان کے ذہن میں ترازو چلتا رہتا ہے. ٹھیک کیا، نہیں کیا، حق دے دیا، نہیں دیا، کمی تو نہیں ہو گئی، زیادتی تو نہیں ہو گئی، حق ادا ہو گئے، نماز صحیح پڑھ لی، پڑھنے کے بعد بھی چین نہیں آتا. کیسی پڑھی، صحیح پڑھی کہ صحیح نہیں پڑھی، قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، کیا ہوگا آخرت میں، اللہ راضی ہے یا اللہ راضی نہیں ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے. تو وہ بھی کانسٹنٹلی ایک بوجھ ہے جو انسان اپنے اوپر محسوس کرتا رہتا ہے. تو سبھی کھپا رہے ہیں اپنے آپ کو، کوئی مانے یا نہ مانے، کھپ سب رہے ہیں. تو لہٰذا ہم لوگوں کے یہ جو فوٹو شاپڈ ورژنز ہوتے ہیں زندگیوں کے، جو بعض دفعہ فیس بک وغیرہ پہ نظر آتے ہیں، ان سے دھوکہ نہ کھایا کریں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو ہمیں ہنستا نظر آ رہا ہے حقیقت میں وہ ہنس بھی رہا ہو. مشقت ہر ایک کے ساتھ ہے. ہاں، دوسرے کو دیکھ کے محسوس ہوتا ہے کہ اس کو تو کوئی پرابلم نہیں ہے،
ساری مصیبتیں مشکلیں تو میرے ہی لیے ہیں شاید. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الانسان فرما دیا, او مین. ہر انسان سے خطاب ہے یہاں پر. اور اس کے بعد بھی دیکھیں کہ 100% سیٹسفیکشن یا 100% سینس آف اچیومنٹ کس کو ہوتا ہے؟ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. یہ تو حقیقت ہے. عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن, 2 آرزو میں کٹ گئے, 2 انتظار میں. یہ ایک اور مشکل ہے انسان کے ساتھ. تو چلے جا رہے ہیں اللہ کی طرف چلے جا رہے ہیں. فملاقیہ, تو ملاقات کرنے والا ہے اس سے. ہی کیا ہے, کس سے؟ اللہ سے. اللہ سے ملاقات یا اپنے اعمال, اپنے انجام, ملاقات ہوگی. ملاقی پہ ف لگا ہوا دیکھ رہی ہیں آپ, فملاقی. یہ ف بڑا انٹرسٹنگ ہے. یہ ف آتا ہے قرب کے لیے, نیئرنس کے لیے. دنیا کی زندگی, پھر قبر کی زندگی, ایسا لگے گا پلک جھپکنے میں گزر گئی. ادھر مشقت کری, ادھر ملاقات. تو یہ ف ایسے ہی نہیں لگ گیا یہاں پر. فملاقی, مشقت کی اور یہاں ملاقات ہو جائے گی. اور پھر کیا ہوگا؟ فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. پھر جس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دے دیا گیا, اس سے ہلکا حساب لیا جائے گا. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا, اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوش خوش پلٹے گا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا. رہا وہ شخص جس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا, تو وہ موت کو پکارے گا اور بھڑکتی ہوئی آگ میں جا پڑے گا. إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا, وہ اپنے گھر والوں میں مگن تھا. إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ, اس نے سمجھا تھا کبھی پلٹنا ہی نہیں اس کو. بلا, کیوں نہیں, إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا, اس کا رب تو اس کے کرتوت دیکھ رہا تھا. تو یہاں سے پتا چلا کہ اللہ سے ملاقات کرنے والے 2 طرح کے ہوں گے. ایک وہ جن کو ان کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں, رائٹ ہینڈ میں دیا جائے گا. سبق کیا ہے میرے اور آپ کے لیے؟ ہر پاک کام کے لیے دایاں ہاتھ استعمال کرنے کی کوشش کریں, اس کی عادت ڈالیں, خاص طور پہ کھانے کے لیے. کچھ لوگ نیچرلی لیفٹ ہینڈیڈ ہوتے ہیں, اور ہم جانتے ہیں کہ برین کی وائرنگ ہی ان کی ایسی ہوتی ہے کہ وہ الٹے ہی ہاتھ سے لکھتے ہیں, الٹے ہی ہاتھ سے کھیلتے کودتے ہیں. جیسے عام لوگوں کے لیے سیدھا ہاتھ نیچرل ہے, ان کے لیے الٹا ہاتھ نیچرل ہے. تو ان کو زبردستی دایاں ہاتھ استعمال نہیں کروائیں گے, اور یہ کروانا بھی نہیں چاہیے. بچوں کو کبھی فورس نہیں کرنا چاہیے, ڈانٹنا ڈپٹنا نہیں چاہیے کہ وہ اپنا وہ رائٹ ہینڈ استعمال کریں اور لیفٹ نہ استعمال کریں. پیار سے اتنا کہا جا سکتا ہے کہ کھانے کے لیے سیدھا ہاتھ استعمال کریں. ان کے لیے وہ چمچہ اٹھانا بھی بڑا مشکل ہو رہا ہوتا ہے, لیکن آہستہ آہستہ پیار سے سمجھا کر کوشش کریں کہ وہ یہ کریں. اور جنون مجبوری ہے کسی کی تو اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے سب کی مجبوریوں کو, لیکن ڈیفائنس کے طور پہ نہیں ہونا چاہیے. ایفرٹ ضرور کریں, باقی سارے کام بے شک الٹے ہاتھ سے کر لیں, لیکن کھانے کے لیے سیدھا ہاتھ استعمال کرنے کی کوشش کریں. تو یہاں اعمال نامے کا ذکر ہے کہ کچھ لوگوں کو ان کا اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا, اور کچھ لوگوں کو ان کا اعمال نامہ پیٹھوں کے پیچھے سے دیا جائے گا, فرام دا بیک سائڈ. اب یہ کون دے گا, کون بانٹے گا؟ یہاں اوتیا لفظ آیا ہے. ہو سکتا ہے فرشتے ہوں جو ڈسٹریبیوٹ کریں اعمال نامے, یا کوئی اور مخلوق ہو اللہ تعالیٰ کی, ہم نہیں جانتے. تو جن کو سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا تو ان سے کریت کر حساب نہیں کیا جائے گا. کیا ہوگا ان کے ساتھ معاملہ؟ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا, آسان حساب لیا جائے گا ان سے,
نٹی گریٹی کا حساب نہیں لیا جائے گا، یعنی اعمال نامہ پیش ہوگا اور غلطیاں سامنے آئیں گی، ریکگنائز کرے گا، پہچانے گا انسان کہ ہاں یہ میرے گناہ ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف فرما دے گا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ خود کیا کرے گا، یدنو احدکم بالربی، تم میں سے کوئی ہوگا اللہ اس کو اپنے سے قریب کرے گا، حتی یدعو کنفہ علیہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا دامن اس کے اوپر رکھ دے گا۔ کیسے رکھے گا اللہ خود بہتر جانتا ہے، ہم نہیں سمجھتے اس کی کیفیت کو، یعنی اللہ تعالیٰ باقی تمام مخلوقات سے پردہ کر دے گا، سیکلوژن کے اندر لے لے گا اس شخص کو، اللہ کرے میں اور آپ اس میں شامل ہوں، تو کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی کیا حساب ہو رہا ہے، کوئی رسوائی نہیں، کوئی شرمندگی نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے پوچھے گا، فیقول، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، عملتا کذا و کذا، تو نے یہ اور یہ کیا تھا؟ فیقول نعم، وہ کہے گا جی کیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا، عملتا کذا و کذا، یہ اور یہ گناہ کیا تھا؟ فیقول نعم، وہ کہے گا جی۔ فیقررہ، اقرار کرے گا گناہوں کا۔ ثم یقول، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، انی سترت علیک فی الدنیا، دنیا میں بھی میں نے تیرے گناہوں پر پردہ ڈال دیا تھا، کسی کو نہیں پتا چلا تھا۔ فانا اغفرها لک اليوم، آج میں تجھ کو معاف کرتا ہوں۔ تو اس سے پتہ کیا چلا کہ اپنے گناہوں کا کسی کے سامنے اظہار نہیں کرنا چاہیے، اگر تنہائی میں ہو بھی گیا اللہ سے معافی مانگیں، کبھی نہ بتائیں، کبھی اس کو علم نشرہ نہ کریں، کبھی لوگوں کے علم میں نہ لائیں کہ میں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، کیا ضرورت ہے اعلان کرنے کی؟ کبھی نہ بتائیں ماضی کے بارے میں کہ میں ایسی اور ویسی تھی، کوئی نہ بتائے اپنے بارے میں کہ میں تو جب 18 سال کا تھا میں تو شراب پیا کرتا تھا، میں تو ڈرگز لیا کرتا تھا۔ کیوں پردے کھولتے ہیں اپنے، ہم ڈھانکیں اپنے آپ کو؟ لوگوں کو انسپائر کرنے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنی گناہوں کی پوٹلی ان کے آگے کھولیں، نہ کبھی اولاد کے آگے اپنے گناہوں کا ذکر کریں کہ ہم تو خود ایسے تھے اور ہم تو خود ویسے تھے، نہیں، اپنے گناہوں پہ پردہ ڈالیں۔ ہاں، ایکسیپشن کیا ہے؟ ایکسیپشن یہ ہے کہ کوئی بہت ہی اپنے حال سے مایوس ہو رہا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں تو اتنا زیادہ گناہگار ہوں، یا میں تو اتنی بری ہوں، میں تو ٹھیک نہیں ہو سکتی، اس کی حوصلہ افزائی کے لیے کوئی چھوٹی موٹی بات بتائی جا سکتی ہے کہ کوئی بات نہیں، پہلے مجھ کو بھی عادت نہیں تھی اچھی طرح وضو کرنے کی، مثال کے طور پہ، یا مجھ کو بھی بہت مشکل لگتا تھا فجر کے لیے اٹھنا، تو الحمدللہ ہو گیا نا، تمہارا بھی ہو جائے گا، یہ کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کا ایسے آسان حساب لے گا، تو آسان حساب کیا ہوا؟ حساب ہوگا لیکن یاد بھی دلایا جائے گا، لیکن معاف کر دیا جائے گا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس احد یحاسب الا ہلک، کوئی شخص ایسا نہیں جس کا کہ حساب لیا گیا اور وہ ہلاک نہ ہو۔ تو کہتی ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ مجھ کو آپ پر فدا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قَالَ ذَاكَ الْأَرْض يُعْرَضُونَ، یہ تو پیش ہونا ہوگا، وہ سو پیش کیے جائیں گے۔ وَمَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ، جس سے پوچھ گوچھ ہو گئی حساب کے معاملے میں، اگر اللہ نے کہیں پکڑ لیا کہ یہ بتاؤ یہ کیوں بولا تھا، یہ بتاؤ ایسے کیوں دیکھا تھا، میرا یہ حکم تھا ذرا فرمائیں کیوں نہیں عمل کیا، پتا تھا رمضان کے روزے فرض ہیں، معلوم تھا 5 نمازیں فرض ہیں، بتائیں ذرا یہ فجر کی نماز کیوں نہیں پڑھی، عشاء بغیر پڑھے کیوں سوتے رہے زندگی بھر، جس کے بارے میں پوچھ لیا اللہ نے، فرمایا ہلاک، وہ تو ہلاک ہو گیا، وہ نہیں بچ سکتا پھر۔ تو بہت اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ تعالیٰ ہمارا حساب آسان لے۔ تو کیا معاملہ ہوگا؟ اپنے گھر والوں کی طرف خوشی خوشی پلٹے گا۔ گھر والوں سے مراد جنت میں اس کے گھر والے ہیں،
دلی سرور کے ساتھ ان کی طرف پلٹے گا، اور جنت میں جو اس کے خاندان کے نیک لوگ ہوں گے، بیوی بچے والدین بہن بھائی، وہ ہوں گے، خوشی خوشی جنت میں جا کے ان سے ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی جماعت جو جنت میں داخل ہوگی ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح دمکتے ہوں گے۔ یہ دلی خوشی کی علامت ہوتی ہے، چہرے کا چمکنا، اس لیے کہ جب دل خوش ہوتا ہے تو چہرہ چمک اٹھتا ہے۔ اور پھر دوسری کیٹیگری کا ذکر آیا کہ جن کے اعمال نامے ان کو پیٹھوں کے پیچھے سے دیے جائیں گے۔ اچھا، یہ پیٹھوں کے پیچھے سے اعمال نامے کا ملنا، یہ بھی لگتا ہے کوئی خاص کیٹیگری ہے، اس لیے کہ گناہ گاروں کے بارے میں دو چیزیں آتی ہیں۔ ایک یہ کہ ان کو ان کا اعمال نامہ ان کے الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا، یہ بھی آتا ہے، اور ایک کیا آتا ہے کہ پیٹھوں کے پیچھے سے دیا جائے گا۔ تو کیا پتا جہنم کے درجوں کی کوئی کیٹیگرائزیشن ہو، کوئی خاص قسم کے جہنمی ہوں جن کو کہ پیٹھوں کے پیچھے سے ملے گا، اور کوئی دوسری طرح کے ہوں جن کو الٹے ہاتھ میں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ ملے گا تو سب کو الٹے ہاتھ میں، لیکن انسان کو خود اپنے بارے میں پتا ہوگا کہ میں تو اس قابل نہیں ہوں کہ میرا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں آئے، تو وہ ڈر کے مارے اپنا ہاتھ، الٹا والا ہاتھ پیچھے کر لے گا، پیٹھ کے پیچھے، تو پیٹھ کے پیچھے ہی سے تھما دیا جائے گا۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے ساری زندگی اللہ کی کتاب کو بس اگنور ہی کیا تھا، پیٹھوں کے پیچھے ہی پھینکا تھا، کبھی رخ ہی نہیں کیا اس کی طرف، کبھی کوئی محنت ہی نہیں کری اس کو پڑھنے سمجھنے یا عمل کرنے میں، ساری زندگی اللہ کی کتاب کو اگنور ہی کرتے رہے، پیٹھ کے پیچھے ہی پھینکے رہے، تو ان کو بھی اعمال نامے ایسے ہی ملیں گے پیٹھ کے پیچھے سے۔ تو جب ایسے ملے گا اعمال نامہ، فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، تو وہ تو موت کو پکارے گا۔ عربوں کا قاعدہ ہوتا تھا، وا صبوراہو کہا کرتے تھے، وا صبوراہو، ندامت کے لیے، حسرت کے لیے، ہائے میری موت، ہائے میری ہلاکت، ہائے میری بربادی۔ اب وہ تو آگ میں جا پڑے گا۔ اب کیا کرتا تھا وہ؟ انہو کان فی اہلہ مسرورا، وہ اپنے گھر والوں میں مگن تھا، مست مگن، نہ عبادت کی مشقت، نہ فرائض کا خیال، نہ حقوق ادا کرنے کا خیال، نہ ثواب اور عذاب کی کوئی فکر، بے فکرہ، ڈونٹ وری بی ہیپی والا ایٹیٹیوڈ، اور ساری محنت ساری مشقت صرف خوش رہنے اور خوش رکھنے میں، بس خوش رہیں، خوشحال رہیں، ٹینشن نہ ہو، پرابلم نہ ہو، کوئی آئیڈیولوجیکل سٹینڈ نہیں لینا کسی کے لیے، کوئی فکر نہیں کرنی اللہ کے حقوق کے بارے میں، دین کے نام پہ کوئی ٹینشن نہیں لینا، سوشل آؤٹ کاسٹ بننے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہی کرو جو لوگ کہتے ہیں۔ اللہ کا کیا ہے، غفور و رحیم ہے، وہ تو معاف کر ہی دے گا، پتہ نہیں قیامت آتی بھی ہے کہ نہیں آتی، کس نے دیکھی ہے، اور آ گئی تو ٹھیک ہے، اللہ غفور و رحیم ہے، کچھ نہ کچھ ہو ہی جائے گا۔ تو وہ مست مگن رہا کرتے تھے۔ اور آج بھی آپ دیکھیں لوگ بہت ڈرتے ہیں اسلام کے بارے میں کسی بھی بدمزگی سے، شادیوں میں 10 طرح کی بدمزگیاں اٹھا لیں گے۔ آپ سب الحمدللہ اسی خاندان میں، انہی خاندانوں کی رہنے والی ہیں، شادیوں کے موقع پہ دیکھا ہے آپ نے کیا کیا ہنگامے ہوتے ہیں، کس کس بات پہ لوگ برا مانتے ہیں۔ یہاں تک سنا گیا ہے کہ اس بات پر لوگ برا مان جاتے ہیں کہ ہمیں کارڈ خود آ کر نہیں دیا، فلاں فلاں کے ہاتھ بھجوا دیا، اتنی ہماری بے عزتی ہو گئی، ہم نہیں آئیں گے شادی میں۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو وہ ساری بدمزگیاں اٹھا لیتے ہیں، ہر طرح کی باتیں وہ کر لیں گے، اسلام کے نام پر کہتے ہیں چھوڑو چھوڑو رہنے دو، کچھ نہیں کرنا چاہیے، بس ٹھیک ہے جو ہے وہ ہے، اللہ تعالیٰ ہماری مجبوریاں جانتا ہے، اللہ ہم کو معاف کرے گا۔ تو وہ بس اپنے گھر والوں میں خوش رہنا چاہتے تھے، کوئی ڈسٹربنس کریٹ نہ ہو، کوئی مشکل نہ اٹھانی پڑ جائے۔ اور وہ جو پہلا سرور ہے، جو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ جن کو ملا، جن کو وہ سرور ملے گا، وہ دائمی سرور ہے، ہمیشہ کا سرور ہے، پرماننٹ ہیپینس۔ اور یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پیٹھ کے پیچھے ڈال کے جو ان کو چھوٹی موٹی ادھوری قسم کی خوشی ملی تھی، ایک تو وہ بھی پرفیکٹ تو ہوگی نہیں، سچی بات ہے،
ورنہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اگنور کرنے والے سب بہت ہی خوش و خرم زندگیاں گزار رہے ہوتے ہیں. ہم جانتے ہیں ایسا نہیں ہے، ان کے بھی 10 مسائل ہیں. بہرحال جو انکمپلیٹ قسم کی ٹیمپرری قسم کی خوشی ملی ان کو، وہ بھی ساری ضائع ہو گئی. اس کے بعد کا تو ہمیشہ کا رونا ہی ہے. اور کیا سوچا تھا اس نے سوچا تھا کہ انہ ظن ان لن یحور، سوچا تھا کہ مجھ کو تو لوٹنا ہی نہیں ہے، میں تو بس یہیں رہوں گا یا بس مٹی ہو کے مٹی ہو جاؤں گا، ختم. تو فرمایا بلا، کیوں نہیں، کیسے نہیں لوٹایا جائے گا اللہ کی طرف. ان ربہ کان بہ بصیرا، اس کا رب تو اس کے کرتوت دیکھ رہا تھا، سب پتا تھا اللہ تعالیٰ کو یہ کیا کر رہا ہے.